ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے. یہاں پر دیکھیے کفر کی حد ساتھ اس قرآن کے اور نہ اس چیز پر جو پہلے ہے اس کے. اور کاش تم دیکھتے جب ظالم لوگ کھڑے ہوں گے پاس اپنے رب کے پھیریں گے ان میں بعض کی طرف بات کو کہیں گے وہ لوگ جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا اگر نہ ہوتے تم البتہ ہوتے ہم مومن. یہاں پر دیکھیے قریش ہرگز جو ہے سو قرآن پر ایمان نہیں لاتے کہ نہ اس سے پہلے جو کتابیں آئی تھیں اس پر بھی نہیں، لیکن قیامت کے دن جب ان کو جو ہے سو اللہ تعالیٰ کے سامنے قید کیا جائے گا تو وہ ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، یعنی فالوورز اپنے لیڈرز کو اور لیڈرز اپنے فالوورز کو. پھر سب سے پہلے تو تکبر کرنے والے کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا ہدایت سے، تم خود ہی سیدھے راستے پہ نہیں چلے. پھر کمزور لوگ کہیں گے کہ تم رات اور دن خفیہ پلاننگ کرتے تھے، یعنی جو فالوورز ہے وہ کمزور فالوورز جو تھے وہ لوگ کہیں گے کہ خفیہ پلاننگ کرتے تھے کہ ہم کو حق سے کیسے روکے. جب وہ یعنی وہ جو تکبر کرنے والے جو لوگ تھے اپنا عذاب دیکھیں گے تو شرمندہ ہوں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سو بیڑیاں اور جو ہے سو گلوں میں جو ہے سو توق پہنا دیں گے. تو اسی چیز کا ذکر ہے یہاں پر. کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا ان لوگوں سے جو کمزور بنا کر رکھے گئے، کیا ہم نے روکا تھا تم کو ہدایت سے بعد اس کے کہ آ گئی تمہارے پاس، بلکہ تھے تم مجرم. اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور بنا کر رکھے گئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکبر کیا بلکہ چال تھی رات کی اور دن کی جب تم حکم دیتے تھے ہم کو کہ ہم کفر کریں ساتھ اللہ کے اور ہم بنائیں اس کے لیے گواہ، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، اور ہم ڈال دیں گے تو ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا نہیں وہ جزا دیے جا رہے مگر جو تھے وہ عمل کرتے. اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کسی ڈرانے والے کو مگر اس نے کہا اس کے خوشحال لوگوں کو بے شک ساتھ اس کے جو بھیجے گئے تم ساتھ اس کے انکاری ہیں. دنیا کی ہسٹری یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ جب بھی اللہ کا پیغام پہنچا اس کو جو ہے سو وہ انکار کرے. کون سے لوگ انکار کرے؟ جو خوشحال طبقے کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے انکار کیا اور انہوں نے کہا ہم زیادہ ہیں مال میں اور اولاد میں اور نہیں ہم عذاب دیے جانے والے. ان کے انکار کی وجہ کیا ہے؟ وہ مال اور اولاد میں زیادہ تھے تو اس لیے سمجھتے تھے کہ وہ عذاب سے نہیں، یعنی وہ عذاب ان کو نہیں دیا جائے گا. کہہ دیجئے بے شک میرا رب پھیلاتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور اندازے سے دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ جو ہے سو
किसी को भी माल का यानी माल किसी को भी जो ज़्यादा देता है या कम देता है वो अल्लाह का फ़ैसला है। ये इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला उनको पसंद करता है, यानी अल्लाह ताला के वो पसंदीदा होने की ये शर्त नहीं है कि उनको माल और औलाद ज़्यादा दी, ये शर्त नहीं है। यानी अल्लाह ताला उनको पसंद करता है तो ये शर्त ज़रूरी नहीं है कि वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं जो माल और औलाद में ज़्यादा है, और जिसके पास कम है तो वो अल्लाह के पसंदीदा नहीं है। ऐसा नहीं है। अल्लाह जिसको चाहता है ज़्यादा देता है, अंदाजे से देता है, लेकिन अक्सर लोग इसको नहीं जानते। और नहीं तुम्हारे माल और ना तुम्हारी औलादें वो चीज़ जो ख़रीब करती हो तुमको हमसे दर्जे में मर्तबे में, मगर जो ईमान लाया और अमल किए अच्छे, तो यही लोग उनके लिए जज़ा है दुगनी बवजह उसके जो उन्होंने अमल किया, और वो बाला खानों में होंगे अमन में रहने वाले। यानी जो अमल साले करेगा और ईमान लेकर आएगा उनके लिए जज़ा है दुगनी बवजह उसके जो उन्होंने अमल किए। तो उनके लिए क्या है? अमन में रहने वाली जगह बाला खानों में, यानी ईमान लाने वाले और अमल साले करने वाले। सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है, अमल साले भी ज़रूरी है। और वो लोग जो दौड़ धूप करते हैं हमारी आयत में आजिज़ी करने वाले होकर, यही लोग अजाब में हाजिर किए जाने वाले हैं। यानी जो लोग भाग दौड़ करते हैं ताकि वो अल्लाह की आयत को नीचा दिखाए, यही लोग जहन्नुम में हाजिर किए जाएंगे। उनसे जो है सो अजाब फिर कम नहीं किया जाएगा। कह दीजिए, बेशक मेरा रब फैलाता है, खिला देता है रिस्क जिसके लिए वो चाहता है अपने बंदों में से, और तंग कर देता है जिसके लिए वो चाहता है। और जो खर्च करोगे तुम कोई चीज़ तो वो बदला देता है इसको, और वो बेहतर है सब राज़िक़ों से। रिस्क की तक़सीम जो है सो अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जिसको चाहता है देता है और जिसको चाहता है नहीं देता। यानी इंसान जो कुछ भी खर्च करता है अल्लाह के रास्ते में तो अल्लाह उसको बढ़ाता है। सदका देने से माल कम नहीं होता। दुनिया में जो हमें बहुत सारी नेमतों से अल्लाह ताला जो है सो नवाजता है, तो अल्लाह की राह में खर्च करना है। यहाँ पे खर्च करने पर आखिरत में भी नवाजेगा। तो अल्लाह की राह में खर्च करने से माल बढ़ता है, कम नहीं होता। बुखारी की रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हथेली में जैसा माल बंद करके मत रखो, वरना अल्लाह भी तुम्हारे रिस्क बंद करके रख देगा, बल्कि जहाँ तक हो सके तुम खैरात करते रहो। ये बुखारी की रिवायत है। और जिस दिन वो इकट्ठा करेगा इनको सबके सबको, फिर कहेगा फरिश्तों से, क्या ये है वो सिर्फ तुम्हारी ही थे वो इबादत करते? वो कहेंगे, पाक है तू हमारा मौला है, इनके सिवा बल्कि थे वो इबादत करते जिनों की, अक्सर में से साथ इन्हीं के ईमान लाने वाले थे। ये लोग जो है सो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते थे और जो है सो उनकी पूजा करते थे। तो आखिरत के दिन अल्लाह ताला उनको जमा करेंगे, फिर फरिश्तों से भी पूछेंगे कि क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे? तो फरिश्ते कहेंगे, हम तेरी इबादत करते हैं, हम इनके शिर्क से बरी ज़िम्मे हैं। तो ये जिनों की इबादत करते थे असल में। तो आज के दिन ना मालिक होगा तुम में बाज के लिए नफ़े का और ना नुकसान का। और हम कहेंगे उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया, चखो अजाब आग का, वो जो थे उसको तुम झुठलाया करते। और जब पढ़ी जाती उन पर हमारी रोशन आयत, वो कहते हैं नहीं, ये मगर एक शख्स वो चाहता है कि रोक दे तुमको इससे जो थे तुम इबादत करते तुम्हारे आबा उजदाद को, और कहते हैं नहीं, ये मगर झूठ गढ़ा हुआ। और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया हक़ को, जब वो आ गया उनके पास, नहीं ये मगर जादू है खुला। क़यामत के दिन कोई शख्स किसी के भी काम नहीं आएगा, ना फ़ायदा देगा ना नुकसान दे सकेगा। वहाँ पर मुशरिकीन क्या करते थे? हमेशा कुरान और रसूल को जो है सो झुटलाते थे, और कुरान के लिए क्या कहते थे कि ये झूठ है, गढ़ा हुआ है। फिर गढ़ा हुआ है
اور رسول کے لیے کیا کرتے تھے، یہ ہمارے باپ دادا کے راستے سے روکتے ہیں، حق یعنی یہ جو حق تھا اس کو وہ کیا کرتے تھے، وہ کیا کہتے تھے، جادو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ کوئی رسول آیا نہ کوئی کتاب آئی جس میں شرک کو درست ثابت کیا ہو، یعنی کوئی بھی شرک صحیح ہے یہ کوئی نہیں کہے، آپ سے پہلے کہ کوئی رسول کہے نہ کوئی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں دی ہم نے ان کو کوئی کتابیں، وہ پڑھتے ہیں ان کو، اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں وہ پہنچے 10ویں حصے کو جو دیا تم نے ان کو، تو انہوں نے جھٹلا دیا میرے رسولوں کو، تو کس طرح ہوا میرا عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگوں نے کیا کیا، اللہ کو جھٹلایا، جیسے قوم عاد، سمود، اور قوم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم، پھر قوم لوط۔ تو جو نعمتیں اللہ نے پہلی قوموں کو دی تھی، اہل مکہ کے پاس اس کا جو ہے سو 10واں حصہ بھی نہ تھا، تو کوئی بھی سوسائٹی اللہ کے نافرمانی کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تم کو ایک بات کی کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو اور اکیلے اکیلے، پھر ذرا غور و فکر کرو۔ یہاں پر جو ہے سو اللہ کی طرف غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ نہیں تمہارے ساتھی کو کوئی جنون، نہیں وہ مگر خبردار کرنے والا تمہارے لیے پہلے آگے، اور سخت پہلے نہیں وہ مگر خبردار کرنے والا تمہارے لیے پہلے سخت عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے آنکھ سے دیکھو اور عقل سے سوچو، اور یہاں پر دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تمہیں خبردار کر رہے ہیں اللہ کے عذاب سے، ذرا غور و فکر کرو، دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے جو بھی میں نے مانگا ہے تم سے کوئی اجر تو وہ تمہارے لیے ہے، نہیں میرا اجر مگر اللہ پر، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجر نہیں مانگ رہے ہیں لوگوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے بے شک میرا رب ڈالتا ہے، یعنی نازل کرتا ہے حق کو، خوب جاننے والا ہے غیبوں کا۔ اور کہہ دیجئے آ گیا حق، اور نہیں پیدا کرتا پہلی بار باطل، اور نہ اعادہ کرتا ہے۔ جب فتح مکہ کے ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے سو یہی پڑھ رہے تھے، کہہ دیجئے اگر میں بھٹک گیا تو بے شک میں بھٹکتا ہوں اپنی ذات پر، اور اگر میں ہدایت پا گیا پس بوجہ اس کے جو وحی کی میری طرف میرے رب نے، بے شک وہ سننے والا ہے، قریب ہے، یعنی انہو سمیع قریب، یعنی اللہ تعالیٰ بے شک وہ سننے والا ہے اور قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر دعا مانگنے والے کے قریب ہے، جو بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو قریب ہے۔ اور کاش تم دیکھتے جب وہ گھبرا جائیں گے تو نہ بھاگ سکیں گے، اور پکڑ لیے جائیں گے قریب کی جگہ سے، اور وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اس پر، اور کہاں سے ہے ان کے لیے پکڑنا، دور کی جگہ سے۔ قیامت کے دن جو ہے سو مجرم کہیں بھی نہیں بھاگ سکیں گے، وہ کہیں بھی ہو تو کیا کریں گے، قریب سے ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ اور تحقیق انہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، اور وہ بھٹکتے ہیں بن دیکھے جگہ سے دور کی، اور حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان اور اس کے درمیان جو وہ خواہش کرتے ہیں، جیسے کیا گیا ان کے ہم جنسوں کے ساتھ اس سے پہلے، بے شک وہ تھے شک میں بے چین کرنے والے۔ یعنی روز قیامت جو ہے سو کفار جو ہے سو ایمان لانے کی خواہش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب انہیں ایمان کی کیسے توفیق ہو سکتی ہے جب وہ جو ہے سو ایمان کی قبولیت کے وقت سے ہی بہت دور ہو کر جو ہے سو آخرت میں پہنچ چکے، تو اب ان کا جو ہے سو ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وہ چاہیں گے کہ ایمان قبول کیا جائے، اور ان کے پہلے بھی لوگوں کا یہی حال تھا، یعنی ان سب کی مشکل تھی کہ وہ بے چین کرنے والے شک میں تھے۔
یعنی وہ دنیا میں شک میں مبتلا تھے، تو حالت شک میں اگر فوت ہوا تو اسے شک ہی پر اٹھایا جائے گا، اور وہ شخص یقین کی حالت میں فوت ہوا تو اسے یقین کی حالت پر اٹھایا جائے گا۔ اس سے ہم کو لیسن لینا ہے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے اپنی عقل استعمال کرے، دنیا کی محبت سے نکل کر آخرت کی فکر کرے، اور دین میں ہر طرح کے شک سے بچے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ سورہ فاتر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 نام اللہ کے جو بے حد مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ فاتر یعنی پیدا کرنا، اللہ کے قدرت کاملہ کا ذکر ہے اس میں، اور فاتر اللہ کا نام ہے جس کے معنی ہے پیدا کرنا، فطرت عطا کرنا یعنی چیرنا، اور انیشیٹ کرنا یعنی اللہ نے نہ صرف زمین آسمان بنائے بلکہ فرشتوں کو بھی بنایا۔ وہ اللہ کے مخصوص پیغامات پہنچاتے ہیں اور کائنات کے انتظام کا حکم بھی پہنچاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور شکر ہے، پیدا کرنے والا ہے آسمان کا اور زمین کا، بنانے والا ہے فرشتوں کو، پیغمبر پروں والے 2 اور 3 اور 4، اضافہ کرتا ہے پیدائش میں وہ جو چاہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ڈیوٹیز یہاں سے وہاں آسمانوں میں بھی بہت کام ہوتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام کو وحی کی ڈیوٹی دیے، اب ان کو جو ہے سو 600 پر دیے، کسی کے 3 کسی کے 4 یعنی، اور اضافہ کرتا ہے جتنے چاہے ورائٹی بنائے، اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ انیومریبل آف ورائٹیز بھی کریشن یعنی کریٹر ہے وہ، کچھ بھی یعنی ہر چیز پہ وہ قادر ہے، جو چاہے وہ بنائے۔ جو کھولتا ہے اللہ لوگوں کے لیے کوئی رحمت تو نہیں روکنے والا اس کو کوئی بھی، اللہ کی نعمت کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور جو وہ روکتا ہے تو نہیں کوئی بھیجنے والا اس کو اس کے بعد۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ روک دے تو کون دیتا؟ کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا اس کے بعد، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اے لوگو یعنی جب بھی یا ایھا الناس آتا ہے تو تمام لوگ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، کیا کوئی پیدا کرنے والا ہے اللہ کے علاوہ جو رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، لا الہ الا ہو، فانا تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ پھر تم کیوں پھیرے جاتے ہو، کیوں کفر کرتے ہو؟ اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول تجھ سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ کو نہیں جھٹلائے، وہ کئی اس سے پہلے آپ سے جتنے بھی رسول آئے ان سب کو انہوں نے جھٹلایا، اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب معاملات، یعنی سب کام اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ اے لوگو بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، تو نہ دھوکے میں ڈالے تم کو، یعنی قیامت آنے والی ہے، اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں پڑ کر قیامت کو مت بھولو، اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکے باز۔ کون ہے وہ دھوکے باز؟ شیطان جو ہے سو دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، تو بناؤ اس کو دشمن، مگر ہم نے بنا لیا اس کو دوست۔ چیک کریے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان دشمن ہے، تم بناؤ اس کو دشمن، لیکن ہم کیا کرتے؟ اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، ہم اس کو دوست بنا لیے۔ بے شک وہ بلاتا ہے اپنے جتھے کو تاکہ وہ ہو جائے ساتھیوں میں سے بھڑکتی ہوئی آگ کے، یعنی اس کے ساتھ آگ میں جانا، یعنی اس کے ساتھ ہی بنانا چاہتا، یعنی وہ اس کے ساتھ تم کو لے کر جانا چاہتا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کا، رسول کا، احکامات کا، تو ان کے لیے عذاب ہے سخت، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، ان کے لیے بخشش ہے، اجر ہے، اور بہت بڑا اجر ہے۔ کن کے لیے بہت بڑا اجر ہے؟ جو عمل کیے اچھے اور جو ایمان لائے۔ جب بھی ایمان اور عمل کا کمبینیشن ہے، جب تک کہ یہ 2 چیزیں نہیں ہوگی وہ ان کو اجر نہیں ملے گا، نہ وہ
بخشے جائیں گے۔ تو ایمان اور عمل دونوں ضروری ہے، دونوں میں سے ایک چیز نہیں چلے گا۔ کیا بھلا جو خوبصورت بنا دیا گیا اس کے لیے اس کا برا عمل دیکھتا ہے اس کو اچھا، تو وہ بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ برے عمل کو اچھا سمجھ کر کرنا کیا ہدایت یافتہ ہے؟ ہدایت یافتہ کا ویسا ہو سکتا ہے کوئی؟ یعنی اس کے ویسا ہو سکتا؟ پس نہ جائے تیرا نفس ان پر حسرتیں کرتا ہوا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اصل میں شیطان انسان کو جب کوئی غلط کام کروانا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ اس کو بہت ہی خوبصورت بنا کر پیش کرتا، تو برائی جو ہے سو انسان کو اچھی لگنے لگتی ہے۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو، تو وہ اٹھاتی ہے بادل، ہم پھر لے جاتے ہیں ہم اس کو مردہ زمین کی طرف، پھر زندہ کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ زمین کو بعد اس کے مرنے کے، اسی طرح ہوگا دوبارہ اٹھنا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے یہاں پر، یعنی اس مثال سے لوگوں کو آخرت کی فکر دلائی جا رہی ہے کہ کس طرح ہواؤں کو وہ چلاتا ہے، بھاری پانی اٹھا کے چلتی ہے، پھر اس کے ذریعے جو ہے سو مردہ زمین کو زندہ ہوتی ہے۔ اور یہ ہم سائنٹیفک فیکٹس میں یہ ساری چیزیں لیے تھے، کس طرح ہوا کو چلاتا ہے، پھر پانی، پھر یہ زمین زندہ کیسے ہوتی، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیسے کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم لیے اس سے پہلے بھی۔ تو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تاکہ لوگوں کو آخرت کی فکر دلائی جائے۔ تو صرف اللہ کے لیے عزت ہے، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس عزت تلاش کرتا ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو کوئی چاہتا ہے عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت ہے ساری کی ساری اسی کی طرف چڑھتے ہیں، کلمات پاکیزہ اور نیک عمل اوپر چڑھتا ہے، اور وہ لوگ جو چال بازیاں کرتے ہیں بری بےہودہ، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور مکر ان لوگوں کا وہ غارت ہونے والا تباہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرف چڑھتے ہیں کلمات پاکیزہ، مطلب کیا ہے، ہر اچھی بات اور قول، تعریف، عمل، ذکر، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر، اور قرآن اور سنت کے مطابق جو عمل ہے وہ جو ہے سو طیب پر بیسڈ ہو، یعنی ہر عمل جو ہے سو طیب پر بیسڈ ہو۔ اللہ تعالیٰ کلمہ طیب کو اور عمل صالح جو ہے وہ بلند کرتا ہے، اور چال بازیاں جو کرتے ہیں یعنی دین کے اگینسٹ پلاننگ پلاٹنگ جو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو غارت ہونے والا یعنی تباہ ہونے والا عذاب یعنی سخت عذاب دے گا۔ یعنی ان کی پلاننگ برائی، یعنی پلان کر کے برائی کی جا رہی ہے، تو وہ بھی یعنی وہ مکر جو کرتے ہیں ویسے لوگوں کو سخت عذاب ہے۔ اور اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنایا تم کو جوڑے، اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ اور نہ جنم دیتی ہے کچھ مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی عمر دیا جانے والا، اور نہیں کمی کی جاتی اس کی عمر میں سے کچھ مگر ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سو انسانوں کو مٹی سے پیدا کرتا، پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی نسل بڑھاتا ہے، کس سے؟ نطفے سے، پھر ان کے جوڑے بھی بناتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر حمل، جو بھی حمل یعنی کسی کا بھی جو بھی حمل ہے وہ جو اٹھاتا ہے تو وہ سب جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اور کس کی کتنی عمر بڑھائی ہے یا گھٹائی جاتی ہے، وہ سب اللہ ہی کرتے ہیں۔ یعنی کسی کی عمر بڑی ہونا یا کسی کا کم ہونا، دیکھیے کوئی کم عمری میں بھی کسی کی موت ہو جاتی ہے، کسی کی بہت بوڑھے ہو کے بہت ہی بوڑھے بھی ہوتے پھر بھی یعنی بہت بوڑھے ہو کر بھی مرتے ہیں، کوئی درمیان عمر، یعنی کوئی بھی عمر اللہ تعالیٰ کسی کی عمر جو ہے سو زیادہ کر دیتا ہے تو کسی کی کم کرتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اور اللہ کے لیے یہ سب آسان ہیں۔ اور نہیں برابر ہو سکتے دو سمندر، یہ میٹھا ہے پیاز بجھانے والا خوشگوار،
پینا اس کا اور یہ کھارا ہے نہایت ہی تلخ، اور ہر ایک سے تم کھاتے ہو گوشت تر و تازہ، اور تم نکال لیتے ہو زیورات، تم پہنتے ہو ان کو، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو اس میں پھاڑنے والی ہے، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، سب کے سب چل رہے ہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے۔ یہ ہے اللہ رب تمہارا، اسی کے لیے ہے بادشاہت اور وہ ہستیاں جو تم پکارتے ہو، اس کے سوا نہیں مالک ہو سکتے کھجور کی گٹھلی کے دھاگے میں سے۔ یہاں پر جو ہے سو سائنٹیفک آیتیں آ گئی۔ ہم اس سے پہلے لیے تھے سمندر دو ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک طرف میٹھا پانی اور دوسرا سخت کڑوا۔ انسان بھی ایسے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ جو ہے سو داخل کرتا ہے رات کو اور دن میں، اور دن کو رات میں کس طرح، یہ ساری آیتیں ہم لیے اور ان سے جو ہے سو مسخر کیا سورج اور چاند کو، سب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ انسان تم بھی اللہ کی اطاعت کرو، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ اور سائنٹسٹ بھی آج تسلیم کرتے ہیں کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے، اور سورج جو ہے سو ایک کائنات کے نقطے کی طرف جا رہا ہے جس کا نام ہے سولار ایپیکس۔ یہ ہم جو ہے سو لیے تھے، اور 12 مائلز پر سیکنڈ کی رفتار پہ، یعنی قرآن میں الحمدللہ دونوں معنی ہیں۔ سورج یعنی یہ ساری چیزیں ہم جو ہے سو سورہ رات میں بھی لیے تھے، اور یہ سورہ لقمان میں بھی آیا تھا، اب یہاں پر سورہ فاطر میں بھی ہے ایک، کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے، مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے۔ سمندر میں سے ہم جو ہے سو تر و تازہ گوشت کھاتے ہیں، یعنی جو مچھلیوں کا، اور اس میں سمندر سے جو موتی نکلتے ہیں اس سے جو ہے سو زیورات بناتے ہیں، یعنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کیا، اور سورج کو چاند کو۔ تو بے وقوف انسان تم انہی کو پوچھتے ہو، یعنی سورج کو پوچھتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے پیدا کیا، پھر کیوں تم اس کے سوا دوسروں کے آگے جھکتے ہو؟ یہ ہستیاں جو تم پکارتے ہو اس کے سوا نہیں مالک ہو سکتے کھجور کی گٹھلی کے دھاگے میں سے۔ دیکھیے کھجور کی جو قطمیر کا کیا ہے، کھجور جو ہوتا ہے اس کے اندر جو گٹھلی ہوتی، گٹھلی کے اوپر بالکل کتنا باریک سا جو چھلکا ہوتا، وہ اس کے برابر بھی نہیں ہے وہ۔ اگر تم پکارتے ہو ان کو، نہیں وہ سنتے تمہاری پکار کو، اور اگر سن لے نہیں وہ جواب دے سکتے تم کو، اور قیامت کے دن وہ انکار کریں گے تمہارے شریک کا، اور نہیں کوئی خبر دے سکتا تجھ کو مانند خبر کے، خبر رکھنے والے کے۔ یعنی تم جو ان کو پکارتے ہو، یہ ہستیوں کو، چاہے وہ سورج ہو یا چاند ہو یا بت ہو یا جن ہو، کسی کو بھی تم پکارتے ہو، یعنی بتوں کو پکارتے ہو، تو کیا وہ سنتے ہیں؟ اگر سن بھی لیں گے تو وہ تمہارا جواب نہیں دیں گے، تو پھر تم کیوں ان کو پکارتے ہو؟ اے بے وقوف انسان، کیوں تم ان کے آگے جھکتے ہو؟ اے لوگو، تم محتاج ہو، یعنی دنیا کا کوئی بھی کنگ کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ محتاج ہے اللہ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے، یعنی ہر کوئی محتاج ہے دنیا کا، کوئی بھی دنیا کا، پوری دنیا کا اگر کوئی بادشاہ بھی ہے تو وہ محتاج ہے اللہ کی طرف۔ تو اگر وہ چاہے لے جائے تم کو اور لے آئے ایک مخلوق نئی، یعنی تم کو پوروں کو، یعنی پوری دنیا کو ختم کر کے اللہ چاہے تو نئی دنیا پھر نئے سرے سے بھی بنا سکتا ہے، اور نہیں یہ اللہ پر کوئی مشکل، یعنی اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور نہ بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ کسی دوسرے کا، اور اگر پکارے گا بوجھ سے لدا ہوا اس کے اٹھانے کی طرف نہ اٹھایا جائے گا اس سے کچھ بھی، اور اگرچہ ہو قرابت دار، یعنی کسی کو بھی اگر وہ پکارے گا اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے
کسی دوسرے کو تو بھی یعنی وہ کوئی بھی نہیں اٹھائے گا اس کا بوجھ، اور چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تم خبردار کر سکتے ہو ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ طور پر، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، اور جس نے پاکیزگی اختیار کی تو بے شک وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، اور طرف اللہ کے لوٹنا ہے۔ اور نہیں برابر ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا، کیا دونوں برابر ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا؟ اور نہ سایہ اور نہ دھوپ کی تپش، اور نہیں برابر ہو سکتے زندہ اور نہ مردے، یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سنواتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور نہیں تو سنوانے والا ان کو جو خبروں میں ہے۔ کافر، منافق، مشرک نہیں ہیں تو مگر خبردار کرنے والا۔ بے شک ہم نے بھیجا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور نہیں کوئی بھی امت مگر گزرا ہے اس میں خبردار کرنے والا، ڈرانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول اور خبردار کرنے والا بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سارے مثالیں دے کر سمجھائے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے، یعنی ایمان والا جو ہے سو زندہ ہے، اور مشرک، کافر یہ سب مردہ ہے، اور سایہ اور دھوپ ایک جیسے نہیں ہوتے، دن اور رات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ ساری مثالیں اللہ تعالیٰ دے کر یہاں پر سمجھا رہے ہیں، تو یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، آئے ان کے پاس ان کے رسول 7 روشن دلائل کے اور 7 صحیفوں کے اور 7 روشن کتاب کے۔ آپ سے بھی پہلے رسول آئے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، روشن دلائل اور صحیفوں کے ساتھ آئے، پھر بھی وہ لوگ جھٹلائے۔ پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، تو کس طرح ہوا میرا عذاب، میری سزا۔ کیا نہیں تم نے دیکھا بے شک اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے ہم نے ساتھ اس کے پھل، مختلف ہے رنگ ان کے، اور پہاڑوں میں سے دھاریوں میں نالیاں ہیں سفید اور سرخ، مختلف ہے رنگ ان کے، سیاہ، کالی۔ اور ان لوگوں میں سے اور جانوروں میں سے اور مویشیوں میں سے مختلف ہے رنگ ان کے، اسی طرح بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے جاننے والے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتائے کہ ہم نے آسمان سے پانی، بارش بھیجے، بادل بھیجے، بارش ہوئی اس سے، پھر مختلف چیزیں جو ہے سو اگی، جیسے پھل ہے اس کے رنگ الگ ہے، اس کے ٹیسٹ الگ ہے، اور جو ہے سو پہاڑوں کے بھی کئی رنگ ہوتے ہیں، سفید، سرخ اور کالے۔ یہ ہم خود یہاں پر یعنی ہم خود دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، یہ سب اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے، اور اللہ ہمیں جو ہے سو غور و فکر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ یہاں پر غور کریں، یہاں پر فکر یعنی ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کیسے بنائی، پھر ہم کو قرآن کے ذریعے ہم کو یعنی وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیے، پھر قرآن میں یہ ساری چیزیں ہیں، ایک ایک چیز پر غور کرنا ہے، ایک ایک آیت پر رک کر سوچنا ہے اور چیک کرنا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے ہم کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم قرآن جیسا شروع سے جو اب تک سائنٹیفک آیتیں لیے تاکہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کی عظمت کو پہچانے اور اللہ کی بڑائی کرے، تو اللہ کے علم کے علاوہ ہم نے یہاں پر جو ہے سو بوٹانی، زوالوجی، فزیولوجی، ایسٹرونومی، یعنی ہر وہ چیز ہم اب تک الحمدللہ اتنی چیزیں پڑھ لیے، اور ایمبریولوجی، یہ ساری چیزیں پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ اگر ڈر نہیں تو پھر یہ پڑھنا ہمارا بے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو غور و فکر کرنے والا بنائے، آمین۔ اگر اللہ کا ڈر ہوگا، یہ سب علم حاصل کرنے کے بعد اللہ کا ڈر ہوگا، پھر ہمارے نمازیں درست ہوگی، تو بے شک اللہ تعالیٰ
زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب اور قائم کرتے ہیں نماز۔ دیکھیے یہاں پر جو بھی اللہ کی کتاب پڑھتا ہے تو پھر وہ نماز پڑھتا ہے اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، پوشیدہ اور ظاہری، یعنی چھپا کر بھی دیتے ہیں اور ظاہر کر کے بھی، یعنی چھپا کر، یعنی صدقہ خیرات چھپا کر کرتے ہیں اور زکوٰۃ بتا کر دیتے ہیں۔ امید رکھتے ہیں ایک تجارت کی ہرگز نہ جو خسارہ پائے گی، تاکہ وہ پورا دے ان کو ان کے اجر اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل میں سے، بے شک وہ بخشنے والا قدردان ہیں۔ تو یہ تجارت جو ہے سو ہمیشہ فائدہ دے گی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ خرچ کرے، نماز ادا کرے اور اللہ سے ڈرے اور اللہ کی آیاتوں پر غور کرنا ہے۔ اور جو چیز دی ہم نے آپ کی طرف کتاب میں سے وہ حق ہے، تصدیق کرنے والی ہے واسطے اس کے جو اس سے پہلے آئی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ البتہ پوری طرح خبر، یعنی پوری طرح جو ہے سو خبر رکھتا ہے، دیکھنے والا ہے۔ پھر وارث بنایا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو، چن لیا ہم نے اپنے بندوں میں سے۔ یہاں پر چیک کرنا ہے اپنے آپ کو، تو ان میں سے بعض ظالم ہیں اپنی جان کے لیے۔ امت مسلمہ کو اللہ نے قرآن کا وارث بنایا، تو اب ہمارا کیا کام ہے؟ قرآن کا حق ادا کرنا ہے۔ اور اللہ کے چنے ہوئے بندے کون ہوتے ہیں؟ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ پھر یہ ورثے میں جو ملا ہے ہم کو قرآن، اس کو آگے پہنچاتے ہیں۔ دنیا میں ہم جس درجے کا کام کریں گے جزا بھی اسی کے مطابق ملے گی۔ ظالم ہیں اپنی جان کے لیے جنہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا اور نہ عمل کیا اور آگے نہیں پہنچائے، وہ ظالم ہیں۔ اور ان میں سے درمیانہ رو ہے، بیچ کے راستے پر ہے، یعنی 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قرآن پر عمل نہیں کرتے اور درمیان روی یعنی اختیار کرتے ہیں، وہ اپنی ذات تک رکھتے ہیں، آگے نہیں پہنچاتے، یعنی پڑھ لیے پھر بیٹھ گئے، پھر قرآن کا حق ادا نہیں کرتے، ویسے لوگ ہیں۔ پھر اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں جو سابقون، یعنی بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر کرنے والے، اور ان میں سے سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں نیکیوں میں اللہ کے اذن سے۔ یہ وہ فضل ہے بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو بہت درجے دیں گے، جیسے دنیا میں کام کریں گے ویسے اسی کے مطابق ان کو جو ہے سو درجے ملیں گے، جزا ملیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشگی کے جنت میں ہوں گے، پھر باغات میں ہمیشگی کے وہ داخل ہوں گے، ان میں پہنائے جائیں گے، ان میں کنگنوں میں سے سونے کے اور موتیوں کے، اور لباس ان کا اس میں ریشم ہوگا۔ کیسی جنت ہوگی؟ جنت میں صرف سبقت کرنے والے جائیں گے، جس کو بڑا فضل ملا ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہاں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے ہم کون سے لوگوں میں ہیں۔ اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے، وہ ذات جو لے گیا ہم سے غم کو، اور بے شک رب ہمارا البتہ بخشش فرمانے والا ہے، قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا وارث بنائے جنت کا، جس نے ٹھہرایا ہم کو گھر میں قیام کے اپنے فضل سے، نہیں چھوئے گی ہم کو اس میں کوئی مشقت، اور نہیں چھوئے گی ہم کو اس میں کوئی تھکان۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے لوگوں میں شامل کر لے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ وہ پورا کیا جائے گا، نہ فیصلہ کیا جائے گا ان پر کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے، ان کے عذاب میں سے۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو اس سے محفوظ رکھے، جہنم کے آگ سے محفوظ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی تم نماز کے آخری تشہد میں بیٹھو، اس کے بعد اس طرح سے دعا مانگو، یعنی 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو: عذاب جہنم، قبر، فتنۃ المحیا والممات یعنی فتنہ دجال سے۔ ہم جو ہے سو ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہ کان غراما، یہ والی دعا ہم کو بائی ہارٹ بھی کر لینی چاہیے اور یہ پڑھنا ہے۔ یعنی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟
ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، ہے نا؟ تو وی آر ہیئر ٹو ڈو گڈ ڈیڈس، نیکیاں کما کر جنت میں جانا ہے، جنت میں داخل ہو جائے اور اس گناہ سے بچ کے وچ لیڈس ٹو جہنم، اور یہی ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ ہم اللہ کی فرما برداری کرے اور خوش کرے اور اس کی نافرمانی سے بچے اور اس کو ناراض کرنے سے بچے تاکہ ہم کامیاب ہو جائے، کیونکہ یہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، جو کوئی بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کیا گیا جنت میں وہی کامیاب ہوا۔ اب یہاں بھی جہنم کا عذاب بڑی ٹاپک ہے، یہاں ڈیٹیل میں جانا اب مناسب نہیں ہے اور ناممکن بھی ہے۔ کچھ پوائنٹس جو ہے سو ہم شیئر کریں گے یہاں تاکہ ہم شوق سے اور ڈرتے ہوئے دل سے ہم اس کو مان لیں گے۔ جہنم سب سے بڑا عذاب ہے، آگ کا ہوگا، اس لیے عذاب النار بھی آئے گا دعا میں۔ یہ آگ دنیا کی آگ سے 70 ٹائمز زیادہ انٹینس ہوگی۔ یہ عذاب ہمیشہ کا ہوگا، جیسا کہ خالدین فیہا اکثر آتا ہے، دیکھیے ابداً آتا، پھر یعنی ایسے الفاظ جو قرآن میں آتے ہیں عذاب کے ساتھ، یعنی جہنم کے ساتھ کچھ ایسے ہوں گے جو ان کے گناہ مٹنے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ بعض تو ایسے ہوں گے کہ گناہ کر کے وہ جنت میں جائیں گے، بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پیپل جو ہمیشہ کا عذاب ہوگا، یعنی جہنم کا عذاب میں یعنی کیا ہے، آگ ہوگی، کھانے کے لیے زخم، پینے کے لیے یہ بھی آگ ہے اور آئے گا یہ زخم، پینے کے لیے پیپ کھولتا پانی دیا جائے گا، جیسے گناہ ہوں گے ویسا عذاب دیا جائے گا، اس میں بھی درجے ہوں گے جیسے جنت میں درجے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اور دعا کریں گے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ فریاد کریں گے اس میں، اے رب، اے ہمارے رب نکال ہم کو، ہم عمل کرے اچھے علاوہ اس کے جو تھے ہم عمل کرتے، کیا بھلا نہیں ہم نے عمر دی تم کو کہ نصیحت پکڑتا، اس میں جو نصیحت لینا چاہتا تھا اور آ گیا تمہارے پاس خبردار کرنے والا، پس چکھو نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں کے غیب کو اور زمین کے، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔ یہاں پر آیا دیکھیے، عالم الغیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کے ہر غیب کو اللہ جانتے ہیں۔ علیم بذات الصدور، ہر انسان کے سینے کے بھید کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ عالم کیا ہے؟ عالم از the one who teaches، یعنی اپنا علم دوسروں کو دیتے ہیں۔ اس لیے آسمان اور زمین کے علم میں سے جو سو ایسٹرونومی ہے، جیولوجی ہے، بایولوجی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ علم ہم کو دیے۔ علیم از the one who knows but doesn't teach or share his knowledge، یعنی اس لیے ہم کو لوگوں کے سینے میں کیا ہے اس کا علم نہیں ہوتا، اور یہ اللہ ہم کو علم نہیں دیے۔ تو بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید، جس میں کام کرنے کی شخصیت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم کو یہ علم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی سینے میں کیا ہے ہم نہیں جانتے، اور آسمان اور زمین کو جاننے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ یعنی عالم جاننے والا، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو ایسٹرونومی، جیولوجی، بایولوجی، یہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا علم دیے، باقی کے علم نہیں دیے۔ وہ اللہ وہ ذات ہے، اس نے بنایا تم کو جان نشین زمین میں، تو جو کوئی کفر کیا تو اس پر ہے اس کا کفر، اور نہیں زیادہ کرے گا کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک مگر غضب میں، شدید بغض میں، اور نہیں اضافہ کرے گا کافروں کا ان کا کفر مگر خسارے میں۔ کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے اپنے شریکوں کو، وہ جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا، دکھاؤ مجھ کو کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا ہے زمین میں سے، یا ان کے لیے کوئی حصہ ہے آسمانوں میں، یا دی ہم نے ان کو کوئی کتاب
تو وہ اوپر ایک دلیل کے ہے اس سے، بلکہ نہیں وعدہ کرتے ظالم ان میں سے بعض سے مگر دھوکے کا، بغیر دلیل کے کام کرے وہ بدعت ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ ٹل جائیں گے، اور اگر وہ دونوں ٹل جائے نہیں ان دونوں کو تھامنے والا کوئی ایک اس کے بعد سے، بے شک وہ ہے حلم والا، بخشنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر زمین کو نہیں تھامتے تو کوئی نہیں تھامتا، زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہے، سب چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اگر دونوں میں سے کچھ زوال آیا تو کوئی اور ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ حلم والا اور بخشنے والا ہے۔ حلم والا یعنی سزا دینے کا اس کو اختیار ہے، پھر بھی وہ جو ہے سو مہلت دیے ہوئے ہے، پھر بھی وہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ بس اللہ تعالیٰ چاہتا کہ اس کی طرف رجوع کرو، اور جب اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف پلٹیں گے تو وہ بخشنے والا ہے، حلم والا ہے، یعنی سزا دینے کے اس میں طاقت ہوتے ہوئے بھی وہ ہم کو مہلت دیتا ہے۔ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، پکی قسمیں اپنی، البتہ اگر آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، البتہ ضرور وہ ہوں گے زیادہ ہدایت یافتہ کسی ایک سے بڑھ کر امتوں میں سے۔ پھر جب آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا، نہ اضافہ ہوا ان میں مگر نفرت کا۔ مشرکین کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی رسول آئے تو وہ اپنے رسول کی اطاعت کریں گے، لیکن جب ان کے پاس پیغمبر آ گئے تو ان کا انکار کیے۔ کیوں؟ تکبر کی وجہ سے انکار کیے پیغمبر کو، اور ان کے خلاف جو ہے سو پھر چالیں بھی چلی۔ ایسے لوگوں کا انجام بھی پہلوں کی طرح ہوا۔ تو اللہ کا سنت ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں بدلے گا کہ انجام بھی یعنی وہ جو ہے سو ظالموں کو پکڑ لیتا بغیر کسی کو بھیجے، بغیر کوئی رسول کے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھیجتا ہے اور وہ ان کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے، جب وہ آ جاتا ہے اگر تب وہ نہیں سنتے تو اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے وہ ظالم کو پکڑ لیتا ہے، جب تکبر کی وجہ سے زمین میں اور بری چال کی وجہ سے، اور نہیں گھیرتی چال بری مگر اس کے اہل کو، اپنے اہل کو، تو نہیں وہ انتظار کرتے مگر سنت کا، طریقوں کا پہلوں کے، تو ہرگز نہیں تو پائے گا اللہ کے طریقے کے لیے کوئی تبدیلی، اور ہرگز نہ تو پائے گا اللہ کی سنت کو، اللہ کے طریقے کو پھیرنے والا یعنی بدلنے والا۔ کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں تاکہ وہ دیکھے کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور تھے وہ زیادہ سخت ان سے قوت میں، اور نہیں ہے اللہ کہ عاجز کرے اس کو کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بے شک وہ ہے جاننے والا، قدرت والا ہے۔ یعنی زمین میں جو عذاب آیا، جو لوگوں کے جو قومیں تباہ ہوئی، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ کیا وہ دیکھے نہیں اس سے پہلے کیسا ہوا؟ وہ بھی تو قوت والے تھے، تم سے زیادہ قوت والے تھے، تو بھی ان کا حال کیا ہوا دیکھے نہیں؟ اللہ کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، جاننے والا ہے، اور وہ یعنی کوئی بھی چیز آسمانوں میں نہ زمین میں ہے، اللہ کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا۔ اور اگر پکڑ لے اللہ لوگوں کو بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، نہ چھوڑے اس کی پشت پر کوئی جانور، لیکن وہ مہلت دے رہا ہے ان کو ایک مقرر مدت تک کے لیے، پھر جب آ جاتی ہے ان کی مقرر مدت تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے اپنے بندوں کے ساتھ دیکھنے والا۔ اگر اللہ لوگوں کو پکڑنے لگے تو ان کے گناہوں کو تو زمین پر کوئی بھی ایک بھی نہیں بچے گا، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں فوراً نہیں پکڑتا، وہ ہر ایک کو مہلت دیتا ہے۔ دیکھیے ہم بھی کتنے گناہیں کرتے ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک دم نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے تاکہ ہم سدھر جائیں، ہم سنبھل جائیں اور اللہ کے راستے کی طرف آ جائیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، تو اس مہلت کو غلط مت سمجھو، اور اس مہلت میں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، تو قیامت کے دن وہ ہر ایک کو اپنے عمل کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ انسان ہر وقت اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔
سورہ فاتح ختم ہوا، اب سورہ یاسین ہم لیں گے۔ سورہ یاسین فضیلت کے بارے میں جو بھی احادیث ملتی ہے وہ سب ضعیف اور موضوع ہے، جو ہے سو روایتیں جو ملتی ہیں اس کو پڑھنے سے 10 بار قرآن پڑھنے کا اجر، قرآن کا یہ دل ہے، یہ سب درست نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ رسولوں میں سے ہے، ہر سیدھے راستے پر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سو خود قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہے، اور اللہ قرآن کی قسم کھا رہے ہیں نازل کردہ زبردست رحم فرمانے والے ہستی کی طرف سے ہے، تاکہ تم خبردار کرو ایک قوم کو نہیں خبردار کیے گئے ان کے آباء و اجداد، پس وہ غافل ہیں۔ البتہ تحقیق حق ہوئی بات ان کی اکثریت پر کہ وہ نہیں ایمان لائیں گے، بے شک ہم نے ڈال دیے ان کے گردنوں میں طوق، تو وہ ٹھوڑیوں تک ہے، تو وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ کافروں کے بارے میں ہیں۔ اور بنا دی ہم نے ان کے درمیان سامنے سے ایک دیوار اور ان کے پیچھے سے ایک دیوار، پھر ڈھانپ دیا ہم نے پھر ان کو، اور نہیں وہ دیکھ پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنا چاہیے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ جو ہمیں اللہ تک پہنچائے گا۔ تو یہ قرآن جو ہے سو جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں آہستہ آہستہ نازل کیا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرے بنی اسماعیل کو جو غفلت میں ہے، بعد میں پوری دنیا کے لیے ہے۔ اب ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو آگے پہنچائے، لوگوں کو غفلت سے نکالنے کے لیے، اور برابر ہے ان پر خواہ تم ڈراؤ ان کو یا نہ تم ڈراؤ ان کو، نہیں وہ ایمان لائیں گے، بے شک تم خبردار کر سکتے ہو اس کو جو پیروی کرے نصیحت کی اور ڈرتا ہو رحمان سے ساتھ غیب کے، پس خوشخبری دے دو اس کو بخشش کی اور عزت والے اجر کی، جو قرآن کی پیروی کرے، جو ہمیں یعنی رحمان کیا ہے؟ جو ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی ترس کھا کر، یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے۔ نماز بھی کیا ہے؟ ذکر ہے۔ بن دیکھے اللہ سے وہی ڈرتا ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ تو بے شک ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، اور ان کے آثار کو، یعنی قدموں کے نشان چلنے کے بعد جو زمین پہ پڑ جاتے ہیں آثار، تو اور ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے ہم نے اس کو ایک واضح کتاب میں، لوح محفوظ میں ہر ایونٹ لکھا ہوا ہے۔ اور بیان کرو ان کے لیے ایک مثال بستی والوں کی، کون تھے، کون سے رسول تھے یہ نہیں معلوم، جب آئے ان کے پاس بھیجے ہوئے، جب بھیجا ہم نے ان کی طرف 2 کو تو انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو، ضرور یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے، تو قوت دی ہم نے ساتھ ایک تیسرے کے، تو انہوں نے کہا بے شک ہم تمہارے طرف بھیجے جانے والے ہیں، انہوں نے کہا نہیں تم مگر ایک انسان ہماری طرح، اور نہیں نازل کیا رحمان نے کسی چیز کو، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، بے شک ہم تمہارے طرف البتہ بھیجے ہوئے ہیں، اور نہیں ہم پر مگر پہنچا دینا صاف صاف کھلم کھلا۔ انہوں نے کہا بے شک ہم منحوس سمجھتے ہیں ہم تم کو، البتہ اگر نہیں تم باز آئے، البتہ ہم ضرور سنسار کر دیں گے تم کو، اور البتہ ضرور چھوئے گا ہماری طرف سے عذاب دردناک، دھمکی دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہماری فال بد تمہارے ساتھ ہے، کیا بھلا اس لیے کہ نصیحت کیے گئے تم، بلکہ تم ایک قوم ہو حد سے بڑی ہوئی۔ اور آیا شہر کے دور دراز حصے سے ایک شخص دوڑتا ہوا بولا اے میری قوم، پیروی کرو رسولوں کی، پیروی کرو ان کی جو نہیں سوال کرتے تم سے کسی اجر کا، اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ رسول آنے کے بعد پوری سوسائٹی میں 2 گروپس بن جاتے ہیں، ایک تو رسول پر ایمان لانے والے ہوتے اور ایک انکار کرنے والے ہوتے۔ ایک فیملی کے ایک انسان ایمان لاتا ہے تو باقی فیملی ممبر سے کٹ کے رہ جاتا، تو بظاہر ان کو لگتا ہے کہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، تو ان کو مس فارچون کہتے، یعنی منحوس سمجھتے۔ اہل مکہ کے سامنے اللہ نے ایک واقعہ رکھا جس سے جو ہے سو انہیں بات سمجھ میں آئی، یعنی مثال جو ہے سو ایک بستی کی
جس میں اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ پھر اس بستی والوں نے دونوں رسولوں کا انکار کیا، ان کی تعلیمات کو بھی نہیں مانا۔ پھر اللہ نے ان کی طرف جو ہے سو ایک اور رسول بھیجا۔ پھر بستی والے کیا کیے، پھر بھی نہیں مانے۔ تو 3 پیغمبروں کے آنے کے باوجود، کیونکہ وہ بھی انہی کی طرح انسان تھے، تو انہوں نے اللہ کو جھٹلایا اور یہ پیغمبر جھوٹے ہیں اس طرح سے کہا۔ پیغمبروں کا جواب تھا کہ ہمارا رب جانتا ہے ہم بھیجے گئے ہیں تمہاری طرف اور ہم رسول ہیں۔ تو رسولوں کا جواب تھا، تو پھر ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم تم تک اللہ کی بات پہنچا دے۔ تو بستی والوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اور دھمکی بھی دیے کہ اگر تم باز نہیں آئے تو ہم جیسے تم کو پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے یا پھر بستی سے نکال دیں گے، اس طرح کی دھمکیاں دینے لگے۔ تو ان کی دھمکیوں سے وہ نہیں ڈرے، پھر کہا تمہاری منحوسیت تمہارے ساتھ ہے، یعنی وہ حد سے بڑے ہوئے لوگ تھے۔ تو شہر کے دور کے علاقے سے ایک شخص جو ہے سو دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ ان کی بات مان لو، یعنی وہ شخص پہچان لیا تھا کہ یہ رسول ہے اور ہدایت پر ہے، تو یہ رسول برائی سے روکتے ہیں، تو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور کوئی اجر بھی نہیں مانگتے۔ تو اس شخص میں یہ بصیرت تھی تو وہ سمجھ گیا تھا۔ تو اس بارے سے یہ سمجھ میں آیا کہ آج بھی اس شخص کو جو ہے سو ہدایت نہیں ملتی جو پہلے سے دل میں کچھ رکھا ہو، یعنی اسلام کی دعوت صرف اسی بندے کو فائدہ دیتی ہے جو اسلام کے خلاف نہ ہو۔ لا علم لوگوں تک اسلام آتا ہے تو بات پہنچ جاتی ہے، وہ مان جاتے ہیں، لیکن جب دل میں تعصب ہوگا پھر بات نہیں ہوگی۔ یعنی افسوس کی بات ہے کہ لوگ مسلمان ہونے کے باوجود سچے دین کو نہیں اپناتے، اور پہلے سے کیا کرتے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ نام لگا لیتے، ارے یہ ان کی بات ہی الگ ہے، یہ جماعت کے الگ ہے، یہ فرقے کے ہیں، وہ فرقے کے ہیں۔ اس طرح اگر دل میں آئے تو پھر ایسے لوگوں کو تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ تو وہ ایمان بھی نہیں لائیں گے اور وہ نہ سدھریں گے۔ اور کافر بھی اگر یعنی ان کے سامنے بھی اگر ہم پیش کریں تو وہ بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے دل میں پہلے سے تعصب ہوگا مسلمانوں کے، تو وہ لوگ بھی نہیں مانیں گے۔ ہم اگر کسی کے لیے تڑپتے ہیں، یعنی ہم ان کے لیے جو ہے سو خیر خواہی کرتے ہیں لیکن وہ نہیں سنتے، تو اللہ تعالیٰ وہ اس کا اجر تم کو تو دے گا، ضرور ہوگا، لیکن اور ہم کو جو ہے سو چاہیے کہ لوگوں تک ہمارے دین کی بات پہنچائے۔ اگر وہ نہیں مانتے کسی تعصب کی وجہ سے یا کسی دشمنی کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے، تو وہ ان کے حال پہ چھوڑ دو، بس اپنا کام ہے کہ ہم اپنا دین جو ہے سو آگے پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سو اس میں ہم کو ضرور اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں پھر جو بھی عمل کریں گا وہ قیامت کے دن ری پلے ہوگا، یعنی اللہ مختلف انبیاء کو بھیجتے رہے لیکن لوگ نہیں سمجھتے، تو قیامت کے دن یہ ساری چیزیں سب کے سامنے آئے گی، تو جس میں انسان اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ میں کیا ہوں، قیامت کے دن کس حال میں ہوں گا۔ یہاں پر ہم کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سچا ایمان والا بنائے۔ ہر پارے کی طرح اس میں بھی جو ہے کس چیز کو اپنے عمل میں لانا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہو گئی، کیونکہ ہم 22 پارے پڑھ لیے الحمدللہ، تو اللہ کے احکامات کے آگے سر جھکا دینا، دعوت دے تو قبول کرنا ہے، بنا اجازت کسی کے گھر نہیں جانا، پھر محرم رشتوں کا احترام کرنا، حق بات کرنا، اور اس پر عمل کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ کے نشانیوں پر غور کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے عمل کی فکر کرنا ہے، اعمال شکر یعنی شکر کرنا ہے، یعنی عمل سے شکر ادا ہونا ہے، اس طرح سے یعنی عمل ایسے کرے کہ وہ شکر ہو، نیکیوں میں پہل کرنا ہے، پھر کس چیز سے بچنا ہے، بلا ضرورت گھر سے نکلنا، غیر محرم کے لیے زیب و زینت کرنا، پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بدلنا، پھر منافقوں کے ساتھ یعنی ان کا ساتھ دینا، ان کی بات ماننا، شادیاں کرتے ہوئے حدود کو کراس نہیں کرنا، اس سے بچنا، جھوٹی افواہ پھیلانا، پھر مال اور اولاد کی کثرت پر فخر کرنا، پھر دوسروں کو رسوا کرنا کی کوشش کرنا، پھر باپ دادا کے غلط عقیدے کی پیروی کرنا، یہ ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ اور اپنے آپ کو کیسے چیک کرے؟ اپنے اندر مثالی انسان کی کوالٹی ہے نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی بھی قربانی دینے کے لیے
ہم کیا کرتے ہیں وہ چیک کریں. صرف دنیا کی تعلیم لیتے ہیں یا پھر دین کی بھی تعلیم لیتے ہیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں پہ یعنی جو بھی اللہ تعالی نے جس کو بھی صورت جیسی بنائی تو کیا ہم اس کا مذاق اڑاتے تو نہیں؟ درود پڑھنے کا اہتمام کتنا کرتے ہیں ہم یہ چیک کریں. پھر باہر نکلتے ہوئے پردے کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں؟ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ سے بدلے کی امید رکھتے ہیں یا پھر دنیا والوں سے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.